امام کائنات کو کہ اس دنیا میں یتیمی کی حالت میں پیدا فرمایا، لیکن قربان جائے رب حکیم کی حکمت پر کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر سے والدین کا سایہ ہی اٹھا لیا، تاکہ غار ثور میں بھی آت پکارے، میدان بدر میں بھی آت پکارے، طائف کی گلیوں میں بھی آت پکارے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يجدك يتيما فآوى، صدق الله العظيم۔ وقال الشاعر وہ بجلی کا کڑکتا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکتا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں صوتی بستی جگا دی۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پررونق مجلس میں جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ولادت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین مجلس، ہم اور آپ اس حقیقت کو بخوبی جانتے ہیں کہ رب کائنات نے امام کائنات کو کہ اس دنیا میں یتیمی کی حالت میں پیدا فرمایا، تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ میرا نبی اپنے رب کے سوا کسی کی سہارے کا محتاج نہیں، بلکہ بچپن ہی سے اس یتیم کی تربیت خود وہ ذات باری تعالیٰ کرے گی کہ جس نے اس کے سر پر تاج نبوت ڈالا ہے۔ حاضرین محفل، بچہ جب روتا ہے تو ہائے امی ہائے ابو جان کہتا ہے، لیکن قربان جائے رب حکیم کی حکمت پر کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر سے والدین کا سایہ ہی اٹھا لیا، تاکہ آمنہ کا لال عبداللہ کا یتیم جب بھی پکارے تو صرف آئے مولا آئے اللہ کہے، اور بچپن سے ہی اس کو آت پکارنے کی عادت پڑ جائے، تاکہ غار ثور میں بھی آت پکارے، میدان بدر میں بھی آت پکارے، طائف کی گلیوں میں بھی آت پکارے، تاکہ سارے دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ حاضرین مجلس، معاشرے کا ہی دستور ہے کہ کسی کی گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو برادری مبارکباد دیتی ہے، کنبہ اور قبیلہ مبارکباد دیتے ہیں، رشتہ دار اور دوست مبارکباد دیتی ہے، لیکن قربان جائے آمنہ کا لال اور اس دور یتیم پر جس کو ملائکہ مبارکباد پیش کر رہے ہیں، حوری مبارکباد پیش کر رہے ہیں، چار مبارکباد پیش کر رہے ہیں، ستارے